معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، پہاڑوں اور درختوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا، کون سی چیز کس دن پیدا کی گئی اور کون سی چیز سب سے پہلے پیدا کی گئی، فرشتے، جن اور انسان کس چیز سے پیدا ہوئے، سیدنا آدم علیہ السلام کو کب پیدا کیا گیا، انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور ابلیس کون تھا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ مزید اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس پر چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا، اور تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے، اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ پیارے دوستو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حزین عقیلی سے بیان کیا ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ مخلوق کی ابتدا تھی۔ امام ترمذی، امام احمد، امام داؤد اور بہت سے دوسرے محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا کہ لکھ، چنانچہ وہ اس وقت چل پڑا اور قیامت کے دن تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سید عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت بیان کی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں وضاحت کی ہے اور جمہور فقہ کی رائے بھی دی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہو گیا کہ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا گیا اور پھر پانی پر عرش پیدا کیا گیا، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے تقدیر تحریر کی، پھر آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی۔ اب جس حدیث میں آیا ہے کہ ابتدا میں قلم کو پیدا کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کی مخلوقات میں سب سے پہلے نمبر پر قلم ہے، نہ کہ باقی تمام جہانوں کی مخلوقات میں پہلا نمبر۔ اس کا تذکرہ بخاری شریف کی اس حدیث میں ہے، یمن سے آئے ہوئے ایک وفد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دین کی سمجھ اور ابتداء خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی اور اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء اکرام کا بیان ہے کہ
قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش معاوضے وجود میں آتی گئی۔ اشیاء کی پیدائش والے ترتیب میں علماء اکرام کے کئی اقوال ہیں، اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی رائے کی ترتیب پیش کی ہے۔ پیارے دوستو، آسمان اور زمین میں مخلوقات کی ترتیب کیا ہے؟ اس بارے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ بنائے، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف و مصائب اور بیماریاں، بدھ کے دن نور، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ مطلب یہ کہ ابتدا میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی ترتیب کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر انسان کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ پیارے دوستو، انسانوں سے پہلے فرشتے اور جنات پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی کہ مٹی۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا۔ جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات اور احادیث موجود ہیں۔ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ پیارے دوستو، جنات کی اصل بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے پر کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے، وہ جنات میں سے ہے، کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتا تو وہ کہتا، اے اللہ، تو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات پیدا کیے گئے۔ وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے۔ آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے اور خون بہانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا۔ ان سے جنات کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ اس معرکہ آرائی میں فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندروں کے جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ زمین کے ہر بر اعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا، چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے عظیم مراکز ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملعون کا ایک تخت ہے، اور وہ تمام جنات کا سردار اور حکمران ہے۔ اس کا شاہی تخت پانی پر ہے، اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں۔ پیارے دوستو، یہاں تک ذکر سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ اس سے آگے ہم
سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں ایک اور ویڈیو ہم بہت جلد اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر کریں گے۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک حضور نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور بھیجیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔